اس سے اعلیٰ حضرت کو مد نظر رکھ کے تلاوت کی، کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا تعلق اچھے اور سچے لوگوں سے جوڑ لو۔ کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ آج دنیا میں تقریباً ہر شخص پریشان ہے۔ پریشانیوں نے جگہ جگہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کیا امیر اور کیا غریب، کیا صحت مند اور کیا کمزور، کیا گورا اور کیا کالا، کیا مرد اور کیا عورت، کیا بوڑھا اور کیا بچہ۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو سب ہی پریشان ہیں۔ کونوا مع الصادقین، رب نے ایسے نہیں فرمایا کہ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقیناً اس کے اندر بہت راز چھپے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہر شخص پریشان تو ہے نا، کوئی ظاہری پریشان نظر آتا ہے، کوئی باطنی طور پر پریشان ہے، کوئی مسکرا کر باتیں کرتا ہے لیکن اندر سے چکناچور ہوتا ہے، کوئی رو رو کر اپنے دل کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے خوش و خرم ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو دیکھیں، اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو حل نظر آتا ہے، سلوشن نظر آتی ہے، صرف ہمیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیوں ہو جائیں؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں، کیوں ہو جائیں؟ اس لیے کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں تمہارا ظاہری فائدہ بھی ہے، اس میں تمہارا باطنی فائدہ بھی ہے، اس میں تمہارے پرابلمز بھی سالو ہو سکتے ہیں اور اس میں تمہیں ٹینشنوں سے نجات بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے سچے بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے لاڈلے بندے، اللہ کے چہیتے بندے، وہ بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کو اپنا محبوب رکھتا ہے، اگر کوئی ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو اللہ ان کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ فائدہ ہے، قرآن کی آیت کی یہ تفسیر ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ کونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پیاروں کے ساتھ ہو جاؤ، لاڈلوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کیا حال ہوگا تمہارا؟ تم محروم نہیں رہو گے۔ اگر آج ہم دکھوں کے مارے ہیں تو ہمیں کسی اچھے کا ساتھ لینا چاہیے۔ اگر آج ہمارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو پھر ہمیں کسی نیک کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آج ہم چکنا چور ہیں تو پھر ہمیں ضرور کسی صادق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آج ہمارا دل پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے تو پھر آج کسی ایسے کی صحبت ہونی چاہیے جو ہر وقت ہمارے دل کو ذکر سے منور رکھے۔ آج اگر ہم مرجھائے ہوئے ہیں، مایوس ہیں، مردہ دل ہو گئے ہیں تو یاد رکھیے اس کا واحد حل ہے اللہ والے کی صحبت، اللہ کے پیارے کی صحبت۔ جب ہم اللہ والوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنا کنیکشن اللہ والوں کے ساتھ مضبوط کر لو، اپنی اٹھک بیٹھک اللہ والوں کے ساتھ کر لو، اپنی نشست و برخاست کو صادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ کر لو، نمازی کے ساتھ ہو جاؤ، روزے دار کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تہجد پڑھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اشراق و چاشت کے پابند لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، حلال کمانے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھی بات کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، پوزیٹو ذہن رکھنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمیں محروم نہیں رکھے گا۔ محروم نہیں رہیں گے، کس چیز سے محروم نہیں رہیں گے؟ یعنی نہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوں گے، نہ مال کی وجہ سے پریشان ہوں گے، نہ گھر کی وجہ سے پریشان ہوں گے، نہ باہر کی وجہ سے پریشان ہوں گے، نہ ہمیں کوئی دنیا جہان کی پریشانی، ٹینشنز، پرابلمز، ڈپریشنز، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، سب سے آزاد ہو جائیں گے۔